اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے متعلق۔ اس کو کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے اور آپ کو اس سے کیا کیا بینیفٹس حاصل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ضرور شوق پیدا ہوگا سورہ فاتحہ کی بار بار تلاوت کرنے کا۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ، کھولنا، یعنی قرآن پاک کی جو شروع میں آتی ہے سورت، اور جس کو پڑھے بغیر ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ 7 آیات پر مشتمل یہ سورہ فاتحہ، جن کو آیات شفا بھی کہا جاتا ہے، اس کو شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم میں کہیں بھی آپ کو درد ہو، تکلیف ہو، تو اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آرام ملے گا۔ سورہ فاتحہ آپ کو اسکرین پہ پیج بھی نظر آ رہا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ 7 آیات پر مشتمل یہ چھوٹی سی سورت، جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی بیماری کے لیے اس کو پڑھا جائے 7 مرتبہ۔ اگر کسی کو سر میں درد ہے تو سر میں درد کے لیے اس کو پڑھا جائے تو اس انسان کو آرام مل جاتا ہے، اور اس سورت کو پڑھے بغیر ہماری نماز بھی نہیں ہوتی، اور قرات میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے، اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ احادیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران ایک جگہ اپنی سواری سے اترے تو قریب ہی ایک اور شخص بھی سواری سے اتر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں قرآن مجید کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمد للہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن پاک کا افضل حصہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ سورت ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ ان کے بچوں کو نظر لگ چکی ہے، یا ان کے بچوں پر کسی قسم کا بھی کوئی سایہ وغیرہ ہے یا اس طرح کی چیز، تو سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے شکایت کی کہ حضرت میرے گھر میں برکت نہیں ہے، بڑی بے برکتی ہے، رزق کی تنگی ہے اور میں بڑا پریشان ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو، گھر میں اپنے جب بھی آؤ، اگر گھر میں کوئی موجود لوگ ہوں تو سب سے پہلے ان کو سلام کرو، تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ لیکن اگر گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے تو تم ایسا کرو کہ درود پاک پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح سب سے بیسٹ طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کا۔ سورہ فاتحہ پڑھو تو تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ کافی مہینے گزر گئے، اور مہینے کافی گزرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ ان کے پاس آیا۔ انہوں نے جب اس سے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ آپ نے جو مجھے عمل بتایا تھا میں نے ویسے ہی کیا۔ میں گھر سے جب باہر جاتا تب بھی اللہ کا نام لے کر جاتا، اور جب گھر میں واپس آتا تب بھی میں سورہ فاتحہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا۔ تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے
اتنی زیادہ برکتیں عطا کی ہیں کہ میرے رزق میں برکت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور میرے کاروبار میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، اور گھر سے پریشانیاں، بیماریاں اور ہر طرح کی جو مصیبتیں ہیں ان سے مجھے نجات مل گئی ہے، اور میں بڑی پرسکون زندگی میں ہوں۔ اب سورہ فاتحہ کے متعلق ایک اور حدیث پاک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے شافیہ، اور ایک اور نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض سے شفا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ برکت والی یہ سورت ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو ہر مرض سے، ہر چیز سے شفا مل جاتی ہے۔ سورۃ الحمد یعنی سورہ فاتحہ کو اگر کوئی انسان نماز فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اور فرض سے پہلے یعنی سنت پڑھ لیے، اس کے بعد درمیان میں بسم اللہ شریف پڑھے، اور ساتھ میں 41 بار 40 دن تک انسان روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے، اور پانی پر دم کرے، اور پانی بیمار کو پلائے یا جس پر جادو کیا گیا ہو اس کو پلائے، تو یہ بیماری امراض سے یہ شفا دینے والا ہے۔ تو یہ جو چند منٹ لگتے ہیں انسان کو، اگر ٹائم بہت زیادہ ہو، لیکن اگر نماز قضا ہونے کا ڈر ہو کہ ٹائم بہت شارٹ ہے، چند منٹس رہ گئے، تو پھر پہلے نماز پڑھنی چاہیے، اس کے بعد پھر آپ یہ عمل کر لیں۔ لیکن بزرگوں کا اقوال ہے کہ آپ پہلے سنتیں پڑھیں، سنتوں کے بعد پھر آپ اس کو سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ کتنی دفعہ؟ 41 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، فرضوں سے پہلے سنت اور فرضوں کے درمیان میں پڑھنا ہے بیٹھ کر، اس کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے انسان کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو یا کسی قسم کی پرابلم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس انسان کے سارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ ایک اور میں آپ کے ساتھ حدیث پاک شیئر کرتی ہوں جس کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہیں، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ ہی قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی اور صورت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ وہی سبع مثانی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، تو سورہ فاتحہ جب نازل کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بے بہا انسان کے لیے برکتیں نازل رکھیں، اور بہت زیادہ شفائیں انسان کے لیے رکھیں۔ اس لیے اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، تاکہ انسان، اور اس کے بغیر انسان کی نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، اتنی زیادہ برکت والی صورت ہے۔ اور بھی میں آپ کے ساتھ چند احادیث شیئر کرتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سن کر ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، اور ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوگی یہ ویڈیو، کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم کبھی بھی سورہ فاتحہ کو پڑھنا نہیں بھولیں گے۔ اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فضیلت رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اگر کسی کو کسی قسم کی بیماری ہو، جیسے کمر میں درد ہونا، تو سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے اس انسان کو دم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کمر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد ہو یا شوگر کے مریض ہوں، کسی قسم کے بھی مسائل ہوں، تو اس انسان کی پھر یہ دور ہو جاتی ہے بیماری۔ تو کسی بھی حاجت کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھا جا سکتا ہے، اور پڑھ کر انسان اپنے آپ کے اوپر دم کرے یا مریض کے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ انسان کو آرام مل جاتا ہے۔ اب بعض دفعہ شکایت ہوتی ہے لوگوں کو، اکثر یہ شکایت ہوتی ہے خواتین کو، بچوں کو یا مردوں کو، کہ سر میں درد ہونا، آدھے سر کا درد ہونا۔ تو اس انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ سر کے درد کے لیے آپ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پہلے اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کون سا؟ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر 7 دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ پڑھ کر آپ دم کریں تو درد سے نجات ملے گی، اور 3 دن ایسا کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت ہوگی، اور وہ درد ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا۔ اگر کسی کو پیٹ میں تکلیف ہو، جیسے بچوں کو اکثر پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی الٹی وغیرہ، الٹی چیزیں کھانے وغیرہ سے، تو پیٹ کے درد کے لیے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، تھوڑا سا نمک لینا ہے، نمک کے اوپر آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر سورہ فاتحہ کو دم کرنا ہے، اور تھوڑا سا جو مریض ہے اس کو تھوڑا سا چکھا دینا ہے،
ذرا سا یا آپ کھانے میں ڈال کے یا سالن میں ڈال کے ذرا سا اس انسان کو دے دینا ہے۔ اور اسی طرح بخار میں اگر کسی انسان کو بہت زیادہ سخت بخار ہو تو اس کے لیے 7 دفعہ پانی پر آپ نے دم کرنا ہے، پانی پر دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس انسان کو مفید ہوگا۔ اب جیسے نمک پر دم کرنے والا تھا پیٹ کے درد کے لیے، تو اگر کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو کہ ان کے لیے نمک سوٹ نہ کرتا ہو، ٹھیک نہ لگتا ہو، تو پھر آپ ایسا کریں کہ کسی اور چیز پر دم کر کے، جیسے پانی پر دم کر کے یا کوئی اور کھانے والی چیز پہ دم کر کے بھی دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کو آرام ملے گا۔ اور کسی بھی مشکل کشائی کے لیے کوئی بھی مشکل آ گئی ہے 21 بار پڑھیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی پرابلم آ گئی 21 بار پڑھتے ہوئے ہمیں کتنا سا ٹائم لگے گا، 2 سے 4 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، تو 21 مرتبہ کسی بھی مشکل کی کشائی کے لیے، مشکل حل کرنے کے لیے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کو دم کر کے کھانا یا پینا وغیرہ نہیں ہے، بلکہ صرف پڑھ کے اول و آخر درود پاک کو 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد بیٹھ کر آرام سکون سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اب اگر زوجین کے درمیان محبت نہ ہو تو تب بھی کیا کریں کہ اگر بیویاں پریشان ہو کے ان کے ساتھ شوہر محبت نہیں کرتے، یا شوہر پریشان ہو کے بیویاں ان کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتی، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ 21 مرتبہ اس کو سورہ فاتحہ کو اس نیت سے پڑھ کے کہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی جگہ بنے یا آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی جگہ بنے، تو 21 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک پڑھ کے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اول و آخر کوئی بھی دعا ہے یا کوئی بھی آپ کام کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، کچھ بھی کریں، تو اول و آخر ہر کام کے لیے درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر دکھ کی دوا ہے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کسی انسان کو کوئی دکھ نہ بھی ہو، کوئی پریشانی نہ بھی ہو، لیکن صرف سورہ فاتحہ کو اللہ کی محبت میں پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کتنی زیادہ حمد و ثنا بیان ہوئی ہے اور کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے اس سورت کی، تو ویسے ہی اس کو پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ اس وقت اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ بالکل پرسکون ہیں، آپ کا مائنڈ بالکل ریلیکس ہے اور کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کا نہ مالی پریشانی ہے، نہ آپ کو کوئی کسی قسم کی بیماری ہے، اللہ کا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر ویسے ہی اللہ کی محبت میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی آپ تلاوت کر لیا کریں کبھی کبھی۔ اور بالخصوص عورتیں، خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے بچے رات کو روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یا رات کو سکون سے سوتے نہیں ہیں، تنگ کرتے ہیں اور بار بار جاگ جاتے ہیں، یا پریشانی ہوتی ہے ان کو، یا بچوں کو اکثر گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو پرابلم ہو جاتی ہے، اور مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے سوتے نہیں ہیں یا رات کو روتے رہتے ہیں، شام کو بہت زیادہ روتے رہتے ہیں۔ تو پھر کرنا آپ نے کیا ہے کہ جب بھی آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، چاہے فیڈر سے پلا رہی ہیں، چاہے آپ خود فیڈ کروا رہی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے جانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل پرسکون نیند سوئے گا، اور آپ رات کو بچہ پریشان بھی نہیں ہوگا، روئے گا بھی نہیں، اور آپ کا بچہ صحت مند بھی رہے گا، اور نظر بد سے بھی آپ کا بچہ محفوظ رہے گا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بزرگ خواتین کیا کرتی ہیں، اگر آپ بچے کو فیڈر دے رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کیا کریں کہ بچے کے اوپر فیڈر کے اوپر کپڑا ڈال دیں، یا اگر آپ خود فیڈ کروا رہی ہیں تو آپ کیا کریں کہ بچے کو کپڑا ڈال کر فیڈ کروائیں کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے۔ تو ایسا ہوتا ہے، نظر بھی برحق ہے اور نظر بھی لگ سکتی ہے، بچوں کو تو بہت زیادہ نظر لگتی ہے۔ تو پھر اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گی اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے صحت مند بھی ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور نظر بد سے آپ کے بچے بالکل محفوظ رہیں گے، اور آپ بالکل یعنی کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو یہ میری ماؤں سے ریکویسٹ ہے۔ اور بعض دفعہ خواتین یہ بھی دیکھا گیا ہے، ایک بہن نے میرے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کی تھی، ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میں بڑی محنت سے کھانا بناتی ہوں، لیکن میرے گھر والوں کو، میرے سسرال والوں کو یا سب کو پسند نہیں آتا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ جب آپ کھانا بنا رہی ہوں، چاہے آپ روٹی بنا رہی ہوں، سالن بنا رہی ہوں، کسی قسم کی بھی کوئی بھی ڈش آپ بنا رہی ہوں، تو آپ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ دیکھیں آپ کو کسی قسم کے زیادہ ایکسٹرا مسالے ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی،
اور آپ کا کھانا بھی بہت مزے کا بنے گا اور اس میں برکت بھی پڑے گی اور کھانے والوں کے لیے شفا بھی ہوگی۔ یہ شاید بعض دفعہ میں اگر کسی کو کہتی ہوں تو میری مذاق میں یہ بات لی جاتی ہے، بالکل نہیں۔ آپ آزما لیں خود، ایک ہفتہ آپ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ پڑھتے ہوئے گھر والوں کو کھانا کھلائیں، دیکھیں کہ گھر والے بھی آپ کے نیکی کی طرف، آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، آپ کے بچے سارے نیکی کی طرف آپ کے چلے جائیں گے۔ اور ایک ہفتہ آپ تلاوت قرآن پاک اور بغیر وضو کے آپ کھانا بنائیں، آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ بدلاؤ آ چکا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ تلاوت قرآن پاک پڑھا کریں، بہت زیادہ یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ عورتیں اس چیز کا دھیان نہیں دیتی، ٹی وی لگا ہوگا، ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور یا موبائل فون یوز کر رہی ہیں، کھانا جلدی جلدی بس ایک جان چھڑانے والی بات ہوتی ہے۔ میں نے اکثر اپنی آنکھوں سے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے، تو ایسا نہ کیا کریں۔ جب بھی کھانا بنائیں کوشش کریں کہ وضو کے ساتھ، اگر وضو نہیں ہے تب بھی تسبیح پڑھتی رہا کریں اور وضو کے ساتھ قرآن پاک سورہ فاتحہ پڑھتی رہا کریں۔ آپ ایک ہفتہ یہ عمل کریں میری انشاءاللہ تعالیٰ میرے کہنے پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ گھر میں کتنی زیادہ آپ کے گھر میں آسانی آ گئی ہے اور تمام مشکلات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دور ہو گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو باقی اسلامی بہنوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔